अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब भाई मेरे बुज़ुर्ग बहनें माएँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक आपके मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज मैं हाज़िर हुआ हूँ कराची कुरानदाजी के लिए 1500 की बांड की हो रही है, तो उसका ज़ैचा वगैरह मेरे पास बना पड़ा था, तो मैंने कहा ऐसे ही बना ही पड़ा है तो लगा दूँ। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताता हूँ। दोस्तों, मैं थोड़ी सी बात करता चलूँ। मैं ऐसे अपने दफ्तर में बैठा हुआ था तो एक मौलाना साहब आ गए। हमारा उनके साथ बहुत पुराना ताल्लुक़ है। तो मुझे कहता है फ़लाँ मस्जिद में मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो जमात वगैरह भी कराता हूँ। तो देहात में रहता था, तो अभी शहर में मैं शिफ्ट हो चुका हूँ। तो मेरी 3 महीने की तनख्वाह बस्ती वाले नहीं दे रहे। मैंने पूछा तनख्वाह क्या है? कहता है 12,000। मैंने कहा कुछ मिला भी है? कहता है बस कभी 1000 कभी 500। दोस्तों, हम लोग ना, बहुत सारे लोग, ये मौलाना साहब जो होते हैं ना, मस्जिद का हमें नमाज पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हम लोग उनकी कदर नहीं करते। हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वर्दियाँ सिलाते हैं, जूते, नए से नए जूते, नए से नई वर्दियाँ, बच्चों को रोज़ाना की खर्चियाँ, फ़ीसें, उनके किराए वगैरह, तो बहुत कुछ करते हैं। दोस्तों, इस तरफ आप देखा करें। मुझे बहुत अफसोस लगा। मैंने उसकी बात सुनी, फिर मैंने उस शख्स को फ़ोन किया। मुझे वो रोकता रहा कि फ़ोन ना करें। मैंने कहा यार मुझे करने दे। मैंने फ़ोन किया, मैंने उसको अपना तारुफ़ कराया। तो बस मैंने उसको 2-4 लेक्चर वगैरह दिए फ़ोन पे। तो कहता है ठीक है नवाब भाई, आप उसको सुबह भेज देना, बल्कि अभी भेज दें, मैं कुछ करता हूँ। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं, उनके ज़हनों में ना कोई बात डालनी पड़ती है तो वो फिर सीधे हो जाते हैं। ठीक है ना, उनका ज़हन बनाना पड़ता है तो फिर जाके वो सीधे हो जाते हैं। तो मैंने उसी वक्त भेजा। मेरे पास उस मौलाना साहब ने फ़ोन किया, कहता है नवाब भाई मुझे 10,000 मिल गया है, बाकी 2-4 दिन का वादा है। चले, मैंने कहा खैर है। तो दोस्तों, ऐसे होते हैं कुछ लोग, नहीं देते, मौलाना साहब की इज़्ज़त नहीं करते। अरे मेरे भाई, ये मुल्ला साहब हमें क्या कुछ नहीं सिखाते। कलमे सिखाते हैं, नमाज सिखाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं। अरे मेरे भाई, हम तो स्कूल वाले उस्तादों से ना ज़्यादा हम खिदमत इन लोगों की करें। ठीक है ना दोस्तों, पर देखा करें आसपास, ठीक है ना, तो अच्छी बात है। हमारे वालिद साहब ना, हमारा थोड़ा सा रकबा वगैरह है, बाग वगैरह है, तो कोई फार्म वगैरह भी बना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है। तो हम छोटे थे ना, तो हमारे वालिद साहब जब भी फसल आता था, लोगों को 20 किलो 1 मन तोल तोल के दे रहे हैं, बांट रहे हैं। तो जब फिर आम की मौसम आती तो सभी के घर एक एक पेटी पहुंचा रहे हैं। तो आज भी हमारे वालिद साहब ज़िंदा हयात हैं, मगर वो काम अभी हम करते हैं। मगर जो वालिद साहब करते थे, औलाद भी जब देखती है ना, तो वो भी फिर वैसा ही काम करती है। आप ऐसा काम करें, औलाद के सामने अच्छा काम करें, ताकि कल औलाद भी आपको देख के वही अच्छा काम करे। हम कोई काम भी करते हैं ना, अभी फसल है, तो हम अपने वालिद साहब से, वालिद साहब के हाथ से काम करवाते हैं। किसी को पैसा देना, किसी को कुछ देना, तो हम अपने वालिद साहब का हाथ आगे करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये इज़्ज़त होती है, हौसला अफजाई होती है, माँ बाप की दुआएं होती हैं दोस्तों। बहरहाल क्या कहूँ। ठीक दोस्तों, बहरहाल खैर, टॉपिक की तरफ आते हैं।
اللہ پاک خیر فرمائے۔ ہاں دوستو، کچھ چیزیں میرے خیال میں اس مرتبہ ادھر ادھر، کوئی 2 کا اوپن لگایا، کہیں پہ میں نے 1 کا کلوز بتایا تو تھا، بہرحال نہیں ہم چڑھ نہیں سکے 21 پہ جو ہے نا، ہم چڑھ نہیں سکے۔ بہرحال اللہ کو جو منظور ہوتا ہے تو بس ہوتا تو وہی ہے۔ دوستو ہم لوگ نا ذہری محنت تو کرتے ہیں، یہ کیلکولیٹر ہیں، یہ گرافر ہیں، یہ ہیں، فلاں ہیں۔ دوستو ہمیں چاہیے روحانی محنت، ہمیں روحانی محنت کرنی چاہیے۔ دوستو یہ نہ کہیں نواب بھائی یہ دے رہا ہے تو ہم یہی کھیلیں گے تو لگ جائے گا، مگر آپ لوگ روحانی محنت کرو گے وہ آپ کا اپنا نصیب ہوگا۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں وہ آپ کا اپنا نصیب ہوگا، جو چیز آپ کو ملے گی وہ آپ کا اپنا نصیب ہوگا۔ آپ روحانی محنت کریں، ٹھیک ہے ظاہری محنت بھی کریں، اس کے بعد آپ روحانی محنت کریں، روحانیت کی طرف آئیں، اللہ کی طرف آئیں، تو اللہ پاک انشاءاللہ رنگ لگا دے گا، انشاءاللہ اللہ پاک دے گا۔ امید جو ہے نا، امید رکھنی چاہیے، اللہ پاک کے رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک دیتا ہے، یہ نہیں ہے نہیں دیتا، دیتا ہے اللہ پاک، مگر تھوڑا سا آپ آگے آئیں تو صحیح، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا۔ بس یہ تھوڑا سا میں استخارے وظائف تو بتاتا ہوں دوستو، میں آپ کو سارا دن واٹس ایپ پہ جواب دیتا ہوں، سارا دن آپ خواب پوچھتے ہو، استخارہ پوچھتے ہو، وظائف پوچھتے ہو، برج پوچھتے ہو، زیچہ پوچھتے ہو، رنگ پوچھتے ہو، کلر پوچھتے ہو، انگوٹھی پوچھتے ہو، جو چیز بھی پوچھتے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں، مگر پھر بھی آپ عشاء کا ٹائم ہے، 10 بجے ہیں، 12 بجے ہیں، پھر بھی آپ کا فون آیا پڑا ہے۔ دوستو تھوڑا سا احتیاط کیا کریں، میں آپ سے کوئی فیسیں وغیرہ تو نہیں لیتے، نہ میں آپ سے کوئی مطالبات رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوستو تھوڑا سا احتیاط کیا کریں، رات کو مغرب کے بعد تھوڑا سا ایسے آدھا گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد ہم عشاء ہوتی ہے تو نماز وغیرہ پڑھ کے انسان ذکر اذکار میں لگ جاتا ہے یا پھر سو جاتا ہے، تو آپ کے پھر بھی فون آنا بند نہیں ہوتا۔ دوستو تھوڑا سا احتیاط کیا کریں، دن ہے، سارا دن ہے، میں آپ کو مفت بتاتا ہوں، کوئی فیسیں وغیرہ نہیں لیتا، میں تو آپ سے دعائیں لینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آپ بھی محبتیں دیتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا دوستو، پر تھوڑا سا احتیاط کیا کریں، ٹھیک دوستو۔ ہاں دوستو میں آپ کو دوستو 2 آنکڑے دے رہا ہوں بنا کے آپ کو، برحال 2 اوپن بھی بتا رہا ہوں۔ ایک دوستو آپ کو بتا رہا ہوں 9 کا اوپن، 9 کا اوپن جو ہے مجھے تو 100% امید لگتی ہے کہ 9 کا اوپن لگے۔ اس کے بعد ہے 2 کا، 9 اور 2۔ اچھا دوستو اس کا کلوز بھی یہی بن رہا ہے 9 اور 2۔ میں کہتا ہوں اسی میں سے آنکڑا لگے۔ آپ کو آگے چل کے 1-2 چیزیں اور بھی بتاتا ہوں۔ اس کی جو ترتیب ہے دوستو، اس میں 22 بھی بنتا ہے، 99 بھی بنتا ہے، 2-4 آنکڑے بنتے ہیں۔ میں آپ کو جو چیز دے رہا ہوں، میں آپ کو دے رہا ہوں صرف 92 کا 92، یہ مجھے بہت مضبوط لگ رہا ہے، مگر اس کے ساتھ جو ہے دوسرا 29، اس کو کلٹی کر لیں، بس اس کے علاوہ جو ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کا میں سنٹر آپ کو دوں گا انشاءاللہ، جیسے میں 2 دن پہلے دیتا ہوں انشاءاللہ میں دوں گا، کیونکہ سنٹر وغیرہ تھوڑا چل رہے ہیں، تو سنٹر وغیرہ میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ، محنت کریں گے، اللہ پاک کرم کرے گا۔ تو 29 اور 92 یہ آپ کے 2 آنکڑے ہو گئے، ان پہ آپ فوکس کریں، دیکھیں، غور کریں، توجہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کا سنٹر 2 دن میں پہلے دوں گا انشاءاللہ۔ تو دوسرا میں آپ کو اس میں ایک 22 بھی بن رہا ہے، 22 آپ 22 کو بھی ذرا فوکس کرنا۔ اچھا اس کے علاوہ ہے دوستو 3 کا اوپن،
3 کا اوپن فرسٹ یا نیچے لازمی گرے گا۔ یہ بہت کمال کا فکر نکلا پڑا ہے میرے پاس، تو انشاءاللہ 3 کا حرف ضرور گرے گا۔ میں کہتا ہوں سیکنڈ میں گرے، مگر اوپر مجھے نہیں نظر آ رہا۔ تو اس کے ساتھ میں آپ کو 2 چیزیں بتا رہا ہوں 3 کے ساتھ۔ 38 0 35 0 32 0، یہ 3 میں آپ کو ٹنڈیلے دے رہا ہوں۔ تو 3 کا اوپن ہے تو میں کہتا ہوں اس طرح ہے، اس طرح لگ جائے۔ 35 0 38 0 32 0، ٹھیک دوستو۔ اچھا ایک اور چیز لکھی پڑی ہے دوستو، یہ 22 جو ہے نا، 22 کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ 22 کے ساتھ 8 کا سنٹر لگا دیں، یا 4 کا لگا دیں یا 8 کا لگا دیں۔ 4 4 8 ہو گیا، 4 لگا دیں، 4 یا 8، یہ 2 سنٹر لگا دیں 22 کے ساتھ۔ یہ مجھے بہت جو ہے نا بہت ڈینجرس لگ رہا ہے، تو 22 میں کہتا ہوں فرسٹ میں نہ گرے تو سیکنڈ میں اس کو لازمی آنا چاہیے۔ دیکھیں غیب کا علم ہے دوستو، اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ اچھا دوستو ایک اور چیز بنی پڑی ہے، ہاں 38 0 29 92 129 دوستو، 12 9 12 9 کو بھی آپ فوکس کرنا، دیکھنا 12 9۔ یہ سبھی چیزیں جو ہے نا زیچے کے حساب سے نکلی پڑی ہیں، تو یہ تھوڑا سا بنی بھی پڑی تھیں، تو میں نے کہا دوستوں کو بتا دوں۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دوستوں بتا دی ہیں، باقی سنٹر وغیرہ جو ہے میں آپ کو جیسے 2 دن پہلے آتا ہوں تو لازمی بتاؤں گا۔ تو ساری چیزیں مکمل ہو چکی ہیں دوستوں، بس دوستو اس وقت میں اجازت چاہتا ہوں۔ دوستو اللہ کی طرف ہے، روحانیت میں آئیں، روحانی علم کریں، استخارہ وظائف کریں۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں آپ کو کوئی نہ کوئی نصیب مل جائے گا۔ یہ نہیں کہ نواب بھائی کا نمبر دیا ہوا لگ جائے گا، نواب بھائی آپ کے پاس دعاؤں کے لیے حاضر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا، آپ روحانی نمبر لگائیں، انشاءاللہ آپ کا لگ جائے گا۔ ٹھیک دوستو، میں اس وقت اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔